آپ سن رہے ہیں الیاس سیتاپوری کا مشہور تاریخی ناول چنگیز خان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی جانب۔ یسوکائی جب تک زندہ رہا جھیل بیکال کے شمالی حصے سے جنوب میں دریائے کیرلون تک کا علاقہ اس کے قبضے میں رہا، اور مشرق میں اس سرسبز علاقے کا پھیلاؤ منچوریا کی سرحد تک تھا۔ آج کل اس پورے علاقے کو خنگان کہتے ہیں۔ یہ سرسبز و شاداب علاقہ دوسرے قبائل کے لیے تحریض کا سبب بنتا رہا تھا، لیکن طاقتور یسوکائی کی زندگی تک کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس پر اپنی حرص و ہوس کی نظریں ڈالتا۔ لیکن جب یسوکائی کی موت کے بعد یاکا قبیلے میں انتشار پیدا ہوا اور یہ ٹوٹ پھوٹ دوسرے طاقتور قبائل کے علم میں آتی گئی، تو یہ خنگان کا علاقہ بالکل غیر محفوظ ہو گیا۔ تیموچن میں بھی ابھی اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ فرداً دوسرے طاقتور قبائل کو اپنی طرف بڑھنے سے روک دیتا۔ برسا برس کے دشمن قبیلے تائجوت نے فیصلہ کیا کہ اب اس کمسن لڑکے سے اس کی سرداری چھین لینا چاہیے، کیونکہ تائجوت قبیلے کا ایک سردار خود بھی بھوری آنکھوں والی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور خود کو بور چیجن کی نسل سے سمجھتا تھا۔ یہ ترغتائی بور چیجن نسل سے تعلق رکھنے والا خود کو بہت بڑے علاقے کا سردار تصور کرنے لگا تھا۔ تیموچن کے منحرف سردار بھی ترغتائی کے پاس پہنچ رہے تھے اور ترغیب دے رہے تھے کہ لڑکے تیموچن کو اس کے علاقے سے نکال کر خود وہاں قابض ہو جائے، اور ان کو یہ خبریں مل رہی تھیں اور یہ بھی اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ اس نے یہاں بھی شامان سے کام لیا کہ وہ اپنی شاندار پیشگوئیوں سے ہمت ہار جانے والے لوگوں میں حوصلہ پیدا کرے، اور گویوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے یک تارے کو کام میں لائیں، تمام خیموں کے سامنے سے گزریں اور یاکا قبائل کی بہادری کے گیت گاتے پھریں۔ تیموچن نے یہ خبریں سنی تو اسے یہ یقین نہیں آیا کہ وہ ترغتائی جیسے طاقتور دشمن کا مقابلہ کر بھی سکے گا یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ انہی پریشانیوں میں اسے بورتے کا خیال آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا شامان کی پیشگوئیاں غلط ہونے والی ہیں، اور کیا اس کی سرداری عنقریب اس سے چھن جائے گی۔ ایسے میں وہ کس طرح اپنی سرداری کو بچا سکے گا؟ تیموچن کے خیمے پر یاک کے 9 دموں والے پرچم کو نصب کر دیا گیا۔ یہ خیمہ نہایت شاندار تھا۔ یہ خیمہ گیند کی شکل کا تھا جس کا دروازہ جنوب میں تھا۔ اس کا بھائی قصار سائے کی طرح ساتھ رہتا۔ ستیلے بھائی ملکوتی کو بھی تیموچن کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی۔ ان دونوں کے علاوہ چند ایسے نوجوان بھی تیموچن کے ساتھ رہتے تھے جن کے دلوں میں تیموچن کی بہت عزت تھی، اور یہ لوگ تیموچن کو دل سے غیر معمولی انسان سمجھتے تھے، حالانکہ تیموچن کو ان پر زیادہ اعتبار نہ تھا۔ فی الحال اس احساس نے تیموچن کو ان جوانوں پر ہمدردی کی نظریں ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ان سب نے بھی دریائے کیرلون کا پانی پیا تھا، اور ٹھیک اس جگہ کا پانی پیا تھا جہاں تیموچن نے پی کر جھوٹا کر دیا تھا۔ اس طرح یہ جوان بھی تیموچن کے بھائی بن گئے تھے۔ یہ سب تیموچن کے ساتھ بیٹھ کر بیلوں کے سینگوں کے جام میں شرابیں پیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں گھوڑی کا دودھ ان کا مرغوب مشروب تھا۔ تیموچن نے اپنے آدمی ادھر ادھر لگا رکھے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی نوعمری کے پیش نظر کوئی بھی دشمن اس پر حملہ کر سکتا تھا۔ تیموچن کے تعینات کیے ہوئے یہ نوجوان بظاہر تو اپنے گھوڑوں پر سوار ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے پھرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں شکار کی تلاش ہو یا کسی قریبی چراگاہ کی جستجو میں ہو، لیکن وہ حقیقتاً ہر وقت کسی نامعلوم اور نادیدہ دشمن پر نظریں رکھے ہوئے تھے۔ ان کا یہ مشغلہ دن پر ہی موقوف نہ تھا، وہ راتوں کو بھی اپنے دشمن سے چوکس رہتے تھے۔ اپنے خیموں میں تیموچن بھی چوکس اور تیار رہتا تھا۔ اس نے اپنے خونی رشتوں کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ جب سے اس نے اپنے باپ کی مسند سنبھالی تھی، وہ اپنے ستیلے بھائیوں پر بھی مہربان ہو گیا تھا۔ یہ سارے بھائی تیموچن کے خیمے کے قریب ہی اپنے اپنے خیموں میں مستعد اور موجود رہتے تھے۔ تیموچن ابھی شراب پینے میں مشغول ہی تھا
کہ ایک اجنبی ہمت کر کے خیمے میں داخل ہوا۔ یہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ جو خبر لایا تھا سب کے سامنے سنانا پسند نہیں کرتا تھا۔ جس جگہ تیموچن بیٹھا شراب پی رہا تھا، اس کے سر پر روئی اور نمدے کی ایک پتلی لٹک رہی تھی۔ تیموچن نے اس اجنبی کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ بورتے کے قبیلے سے آیا تھا، اور جب تیموچن بورتے کا مہمان تھا تو یہ جوان اکثر تیموچن کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اسے بھی تیموچن کی باتیں بہت پسند تھیں۔ تیموچن نے حیرت سے دریافت کیا، تجھ کو میرے خیمے میں یہاں تک کس نے آنے دیا؟ نووارد نے جواب دیا، میں باہر تعینات پہرے داروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اندر آ گیا۔ تیموچن کا نشہ ہرن ہو گیا اور اسے اجنبی کی پریشان آنکھوں میں بورتے سے متعلق کوئی خبر چھپی ہوئی محسوس ہوئی۔ پوچھا، میری بیوی بورتے خیریت سے تو ہے؟ نووارد نے آہستہ سے کہا، وہ تو خیریت سے ہے، مگر تو البتہ خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ تیموچن نے سینگ کا ایک جام مہمان کو بھی پیش کیا اور پوچھا، اب بتا کیا بات ہے، اور تو اچانک یہاں کیا لینے آ گیا ہے؟ نووارد نے شراب میں انگلیاں ڈال دیں اور شراب میں بھیگی ہوئی انگلیوں سے لٹکی ہوئی پتلی پر شراب کے چھینٹے دیے اور کہا، یہ پتلی تجھے آفات سے محفوظ رکھے گی اور دشمنوں کی روحیں بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خیمے میں چاروں طرف گھومتا رہا اور چاروں کونوں پر تھوڑی تھوڑی شراب گراتا رہا۔ یہ قبائلی رسم تھی اور ان کا خیال تھا کہ یہ پتلی تیموچن کی ہمزاد ہے اور اس پر شراب کی چھینٹوں کی وجہ سے یہ پتلی خوش ہو کے تیموچن کی حفاظت کرے گی اور چاروں کونوں میں شراب کے قطرے گرانے سے طوفان برق و باد پر قابو پایا جا سکتا ہے، زلزلوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تیموچن بورتے کا پیغام سننے کے لیے بے چین تھا۔ ایک بار پھر اس نے دریافت کیا، تو بتاتا کیوں نہیں، بورتے کو کیا ہو گیا؟ نووارد نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر سرگوشی میں بتایا، بورتے نے کہا ہے کہ تائجوت کا ترغتائی تجھ سے تیری حکومت چھین لینا چاہتا ہے۔ اگر تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کہیں روپوش ہو جا۔ تیموچن نے کہا، میں نے یہ سنا ہے کہ ترغتائی شکار کھیلنے آ رہا ہے اور شکار کھیل کے واپس چلا جائے گا۔ نووارد نے کہا، وہ تیرا شکار کرنے آ رہا ہے۔ تیموچن نے کہا، یہ جھوٹ ہے، ترغتائی کے پاس میرے اپنے بہت سے قبائل پہنچ چکے ہیں اور یہ لوگ اپنے سردار پر کبھی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ نووارد نے اصرار کیا، تو میری باتوں پر یقین کر اور چپ چاپ فرار ہو کر اپنی جان بچا لے۔ تیموچن کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر پوچھا، ترغتائی تو اس کا اپنا سردار ہے، وہ اپنے سردار کے خلاف مخبری کیوں کر رہی ہے؟ نووارد نے کہا، بورتے کہتی ہے کہ تیموچن میرا ہونے والا شوہر ہے اور ترغتائی ہمارا سردار، میں اپنے شوہر کو بہرحال بچاؤں گی۔ تیموچن نے یہ خبر اپنی ماں کو دی اور ہدایت کی کہ وہ اپنے رشتہ دار کی بیٹیوں اور بیٹوں کو لے کر کہیں روپوش ہو جائے۔ وہ خود قصار، ملکوتی اور چند ساتھیوں کو لے کر کہیں دور چلا جائے گا۔ تیموچن نے اپنے دونوں بھائیوں اور 2 ساتھیوں کو ہمراہ لیا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں تیموچن کو راستے کی نگرانی اور جاسوسی کرنے والا ملا۔ اس نے بھی یہی خبر دی کہ ترغتائی اس علاقے میں شکار کھیلنے آ رہا ہے۔ اب نووارد کی خبر کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اسے بھاگ کر کہاں روپوش ہو جانا چاہیے۔ قصار اور ملکوتی نے جواب دیا، سردار تو ہے، ہم تو تیرے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے ہیں۔ تیموچن نے کہا، اگر یہ بات ہے تو تم سب لوگ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ نووارد راستے سے واپس چلا گیا اور تیموچن پیچھے دیکھے بغیر اپنا گھوڑا بھگاتا رہا۔ اس وقت بھی اس کا دماغ کام کر رہا تھا اور وہ روپوش ہو جانے کی جگہ کا انتخاب کر چکا تھا۔
اس نے اپنے لیے برخان قلدون کی جنوبی پہاڑیوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لیا تھا۔ یہاں وہ کہیں بھی چھپ کر اپنی جان بچا سکتا تھا۔ اس وقت ان سب کے پاس صرف معمولی ہتھیار تھے۔ قصار کے پاس ترکش میں کچھ تیر بھی تھے۔ تیموچن کے پاس صرف ایک خنجر تھا۔ ملکوتی اجلت میں صرف تلوار ساتھ لا سکا تھا۔ بقیہ دونوں جوان 2 نیمچے اور ایک تلوار اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ دونوں نیمچے کسی عرب تاجر سے چھینے گئے تھے۔ قصار کو سب سے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اس نے تیموچن کو بتلایا، ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ تیموچن نے کہا، پیچھا کرنے والوں کا تیروں سے کام تمام کر دے۔ بظاہر اس حکم کی تعمیل مشکل تھی، کیونکہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے متعاقبین کو اپنے تیروں کا نشانہ بنانا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن قصار اپنی تیر اندازی میں بے مثل ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے مڑ مڑ کے تیر چلائے اور کئی تعاقب کرنے والوں کو مار گرایا۔ اچانک تیموچن کی آواز سنائی دی، جس کو جدھر فرار کی راہ ملے فرار ہو جائے۔ اب ہم سب کو ایک ہی سمت میں بھاگتے رہنا مناسب نہیں۔ اور خود تیموچن ایک پہاڑی کی طرف بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے ملکوتی کو حکم دیا، تو قصار کے ساتھ رہے۔ دونوں نوجوان نے تیموچن کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑے بھگاتے رہے۔ ان کے گھوڑے بھی تھک چکے تھے۔ تیموچن کے حکم پر تیموچن کے ساتھی اپنے اپنے گھوڑے سے کودے اور گھوڑوں کو ایک طرف بھگا دیا اور تینوں پہاڑی کے ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ قصار اور ملکوتی لمبی لمبی گھاسوں میں غائب ہو گئے۔ ان دونوں نے بھی اپنے اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ تعاقب کرنے والے گھوڑوں کے پیچھے بھاگتے رہے اور آخر میں مایوس ہو کر واپس پلٹے اور ادھر ادھر پانچوں کو تلاش کرتے رہے۔ یہ تعاقب کرنے والے ابھی تک لا علم تھے کہ وہ کس کا تعاقب کر رہے تھے۔ دوسری طرف ترغتائی شکار کھیلنے کے بہانے یاکا قبائل پر حملہ آور ہوا اور زخمیوں میں تیموچن کو تلاش کرتا رہا۔ اسے صرف تیموچن کی تلاش تھی۔ اس کی ملاقات اولون سے بھی ہوئی، مگر اسے اولون سے کوئی غرض نہ تھی۔ پوچھا، تیموچن کہاں ہے؟ اولون نے جواب دیا، وہ بھی تیری طرح شکار کھیلنے گیا ہوا ہے۔ لیکن ترغتائی کو اب بھی یہ شبہ تھا کہ تیموچن انہی خیموں میں کہیں موجود ہے۔ اس کے آدمیوں نے تمام خیموں کو اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا اور وہ ایک ایک خیمے کی تلاشی لے رہے تھے۔ انہیں کئی گھنٹے کی تلاشی کے بعد بڑی مایوسی ہوئی۔ ترغتائی کو حیرت ہوئی کہ تیموچن کس طرح بچ کے نکل گیا۔ تیموچن کے خیمے میں اس وقت بھی روئی اور نمدے کی پتلی تیموچن کی تلاش کرنے والوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ بھیگی ہوئی تھی، جس سے ترغتائی کو یہ معلوم ہو گیا کہ تیموچن کو اس خیمے سے نکلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ وہ اپنے آدمیوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر ہدایت دے رہا تھا، تیموچن کو تلاش کرو اور وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ تیموچن نے جس غار میں پناہ لی تھی، تائجوت والے وہاں تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ تیموچن اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے تائجوت والوں کو مل گئے تھے، اور ان تھکے ہارے گھوڑوں کو دیکھ کر دشمنوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ تیموچن اور اس کے ساتھی تھکے ہوئے گھوڑوں کو چھوڑ کر تازہ دم گھوڑوں پر کہیں نکل گئے۔ اکثر تائجوت کے لوگ واپس چلے گئے، لیکن چند چالاک تعاقب کرنے والے وہیں چھپ گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ تیموچن یہیں کہیں روپوش ہے اور میدان صاف دیکھتے ہی سامنے آ جائے گا۔ تیموچن نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، تم دونوں میرا ساتھ چھوڑ دو اور میری ماں کے پاس جاؤ۔ ترغتائی کے لوگ میری تلاش میں ہیں، تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ لیکن دونوں نے ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں تیموچن کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر چکے تھے۔ ایک نے تیموچن کے ایک زخمی حصے کا خون چوس لیا اور کہا، اب میں تیرا بھائی ہوں، تیرا اندھا بھائی، یعنی میدان جنگ میں جینے مرنے کا عہد کرنے والا حقیقی بھائی۔ تیموچن اس کی وفاداری سے بے حد متاثر ہوا، لیکن یہاں یہ مشکل پیش آئی کہ ان تینوں کو بھوکا رہنا پڑ رہا تھا۔
اس غار میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ کب تک یہاں چھپے رہ سکتے تھے؟ 2 دن تک بھوکے پیاسے رہنے کے بعد تیموچن نے فیصلہ کیا کہ وہ کھانے کی تلاش میں باہر جائے گا۔ دونوں ساتھیوں نے منع کیا کہ باہر خطرہ ہے، لیکن تیموچن نہیں مانا اور کہا، میں تم دونوں سے زیادہ چالاک ہوں اور بہادر بھی۔ میں جب واپس آؤں گا تو تم دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاؤں گا۔ اور تیموچن اپنے دونوں ساتھیوں کا جواب سنے بغیر ہی غار سے نکل گیا۔ وہ ایک چٹان پر بیٹھ کے چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ دور دور تک زندگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ وہ آدمیوں کے علاوہ خیموں اور چھوٹی موٹی پہاڑیوں کی آڑ سے بلند ہونے والے دھوئیں کی فکر میں تھا۔ اگر کہیں دھواں نظر آ جاتا تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ وہاں آبادی موجود ہے۔ گھنٹوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس کو ایک چھوٹے سے غار کے منہ سے دھواں نکلتا دکھائی دیا، جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ شاید اس غار میں بھی اس کی طرح کچھ لوگ روپوش ہیں اور ان روپوش ہونے والوں کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں۔ بھوک پیاس سے نڈھال تیموچن اس دھوئیں والے غار کی طرف چل پڑا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد جب وہ غار کے قریب پہنچا تو معلوم نہیں کس طرف سے نکل کر 10-12 تائجوت والے اس کو گھیر کر کھڑے ہو گئے، اور انہی میں سے ایک نے چیخ کر کہا، یہی تیموچن ہے۔ اس وقت بھی تیموچن کے پاس خنجر موجود تھا، مگر وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ خنجر کے استعمال کا یہ مطلب تھا کہ وہ ان ہتھیار بند تائجوت والوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور مقابلے کا نتیجہ تیموچن کے قتل کے سوا نہیں نکل سکتا تھا۔ تیموچن نے خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اپنا خنجر ان کے حوالے کر دیا۔ تیموچن کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک نے تیموچن سے کہا، ہمیں یقین تھا کہ تم یہیں کہیں روپوش ہو۔ تیموچن نے جواب دیا، مجھے میری بھوک اور پیاس نے گرفتار کروا دیا، ورنہ تم لوگ مجھے کبھی بھی گرفتار نہ کر سکتے۔ تیموچن نے اپنے دونوں ساتھیوں کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ گرفتار تیموچن کو لے کر ترغتائی کے پاس پہنچے۔ وہ تیموچن کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا، میں نے بھی یہی تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک تو گرفتار نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ تیموچن نے پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ میری بہنیں کہاں ہیں؟ ترغتائی نے جواب دیا، مجھے تیری ماں اور بہن سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، وہ اپنے اپنے خیموں میں آرام سے رہ رہی ہوں گی، اور یہ سارا علاقہ میرا ہے اور تم سب میری سرداری میں رہو گے۔ تیموچن نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ بظاہر اب تیموچن کی سرداری کا خاتمہ ہو گیا تھا اور اس کی پوری وادی ترغتائی کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ ترغتائی نے بڑی کوشش کی کہ تیموچن اپنے دل کا غبار نکالے اور غصے میں اول فول بکے اور وہ اس نوجوان سردار کی بے عزتی کرے، لیکن تیموچن کے صبر و استقلال نے ترغتائی کو یہ موقع نہ دیا۔ ترغتائی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اس کے دونوں ہاتھوں اور شانوں میں کنگ ڈال دیا جائے۔ لوگوں نے لکڑی کی ایک ہتھکڑی دونوں کلائیوں اور شانوں میں ڈال دی۔ اس عجیب و غریب ہتھکڑی کو لوگ کنگ کہتے تھے۔ ایک لکڑی کو دونوں شانوں پر رکھ کے اس کے دونوں سرے ہتھیلیوں تک لے جا کے دونوں کلائیوں سے جکڑ دیے جاتے تھے۔ اب تیموچن بالکل بے بس تھا۔ تیموچن بہت بھوکا تھا۔ اس نے کنگ پہنانے والوں کو بتایا، میں بھوکا ہوں، اپنے سردار سے کہو کہ وہ میرے لیے کھانے کا انتظام کرے۔ ان لوگوں نے ترغتائی کو بتایا کہ تیموچن بھوکا ہے۔ ترغتائی نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ کھانے کے لیے ایک ہاتھ آزاد کر دیا گیا۔ کھانے کے بعد اسے دوبارہ کنگ لگا دیا گیا اور اسے ایک خیمے میں تنہا بٹھا دیا گیا۔ اب اس خیمے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ اولون کو تیموچن کی گرفتاری کی خبر ملی تو اسے دکھ تو پہنچا، مگر اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے منت گزاری کرنے ترغتائی کے پاس نہیں گئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر تیموچن کو فوراً قتل نہ کیا گیا تو وہ کسی نہ کسی طرح آزاد ہو کے اپنے قبائل میں واپس آ جائے گا۔ ترغتائی نے کوچ کیا اور اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن چلتے رہنے کے بعد وہ دریائے انگوٹا کے قریب پہنچ گئے۔ یہیں پڑاؤ کیا گیا، خیمے نصب کیے گئے۔
ترغتائی کے ساتھ تیموچن کے قبیلے کے بہت سے لوگ شامل تھے۔ ایک ہم قبیلے کو تیموچن پر رحم آیا اور اس سے اپنے سردار کی بے عزتی دیکھی نہیں گئی، لیکن اس نے اپنے احساسات کا کسی دوسرے کے سامنے اظہار نہیں کیا اور وقت کی تلاش میں رہا۔ ترغتائی نے اس جگہ جشن کا اہتمام کیا کیونکہ اس حد تک تیموچن کے قبائل کی سرداری تھی، یعنی یاکا منگولوں کی سرداری تھی۔ دریا کے اس پار کا علاقہ تائجوتوں کا تھا، لیکن اب یہ دونوں علاقے ترغتائی کے قبضے میں آ گئے تھے۔ نہایت دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ تائجوت والے اچھلتے کودتے پھر رہے تھے۔ ترغتائی اپنے سرداروں کے ساتھ خشک گپیوں اور پینے پلانے میں مشغول تھا اور دوسرے قبائلی علاقوں پر قابض ہونے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن یاکا قبیلے کے کچھ منگول پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زمینوں پر ناحق ترغتائی کو اپنے قابض کروا دیا۔ تائجوت والے خود کو سب سے افضل اور منگولوں کو اپنا غلام سمجھنے لگے تھے۔ ان دونوں میں فاتح اور مفتو کا فرق پایا جاتا تھا۔ تائجوت والے فاتح تھے اور منگول مفتو۔ منگول سوچ رہے تھے کہ انہوں نے ناحق تیموچن کا ساتھ چھوڑا، اب انہیں اپنی بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک منگول تیموچن کو آزاد دیکھنا چاہتا تھا، وہ موقع کی طاق میں تھا۔ وہ تیموچن سے ملنا، باتیں کرنا اور اظہار ہمدردی کرنا چاہتا تھا، لیکن ترغتائی نے تیموچن کے خیمے کے باہر پہرا بٹھا رکھا تھا اور یہ پہرے دار تائجوت سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جشن کی رات یہ موقع مل گیا کیونکہ پہرے دار بھی شراب کے نشے میں بدمست ہو رہے تھے اور آپس میں بہکی باتیں کر رہے تھے۔ اسی نشے کی حالت میں انہیں کسی سے معلوم ہوا کہ جشن میں عورتوں لڑکیوں نے بھی شرکت کی ہے اور تائجوت کے سردار رنگ رلیاں منانے میں مشغول ہے اور یہ پہرے دار اس سے محروم تھے۔ ایک منگول شراب کا چھوٹا سا مٹکا لے کر پہرے داروں کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے مخصوص وضع کے سینگوں کے خول میں شراب بھر بھر کے پہرے داروں کو پلانے لگا۔ جب یہ پہرے دار شراب کے نشے میں دھت ہو گئے تو اس منگول نے ایک پہرے دار کی جیب سے کنگ کی کنجی نکالی اور اندر جا کر تیموچن کو آزاد کر دیا۔ تیموچن حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ مہربانی کیوں کی جا رہی ہے۔ کنگ سے آزاد کرنے والے منگول نے کہا، اے نوعمر سردار، ہم سب منگول اپنی وفاداریاں بدلنے پر شرمندہ ہیں۔ تیموچن نے منگول کی بولی سے سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی اپنے ہی قبیلے کا جوان ہے۔ تیموچن نے پوچھا، اب میں کہاں جاؤں؟ منگول نے جواب دیا، موقع بہت اچھا ہے، ہر کوئی رنگ رلیاں منانے میں مشغول ہے، اکثر لوگ نشے میں دھت ہیں، تم ان سے چھپتے چھپاتے یہاں سے نکل جاؤ۔ تیموچن نے پہلا کام یہ کیا کہ کنگ کی ضربیں لگا کے پہرے داروں کو بے ہوش کر دیا۔ اب وہ آزاد تھا اور اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو سکتا تھا۔ منگول آہٹوں پر کان لگائے ہوئے تھا کہ ناگاہے چند آدمیوں کے آنے کی آہٹیں محسوس ہوئیں۔ یہ منگول وہاں سے بھاگ گیا اور تیموچن سے کہتا گیا، سردار، کچھ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں، اس لیے تم بھی بھاگ کے کہیں روپوش ہو جاؤ۔ تیموچن خیمے سے نکل کر ایک طرف بھاگا اور پانی کے ایک جوہڑ میں اتر گیا۔ اس جوہڑ میں دور تک اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ تیموچن کا پورا جسم پانی کے اندر تھا اور ٹھوڑی کے اوپر والا حصہ پانی کے اوپر مگر گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ ترغتائی نے جشن کی خوشی میں تیموچن کو بھی شریک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تیموچن کو مزید ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ چند غدار منگول سرداروں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ دست بستہ تیموچن کو سب کے سامنے لایا جائے۔ ترغتائی چند سرداروں کے ساتھ تیموچن کے خیمے تک پہنچا۔ وہاں پہرے دار بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ترغتائی نے ان کو ہوش میں لانے کا حکم دیا اور خود تیموچن کے خیمے میں چلا گیا۔ وہاں کنگ ایک کونے میں پڑا ہوا تھا اور تیموچن غائب تھا۔ ایک ہلچل مچ گئی۔ ترغتائی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، تیموچن کو پکڑو، جانے نہ پائے، ابھی یہیں کہیں ہوگا۔
10-10, 12-12 افراد پر مشتمل کئی دستے تیموچن کی تلاش میں نکل گئے۔ کچھ خیموں کے باہر راستوں کی نگرانی کرنے لگے، کچھ ادھر ادھر خیموں کی تلاشیاں لینے لگے، اور کئی دستے ناہموار راستوں کے نشیب و فراز میں جھاڑیوں اور چھوٹے چھوٹے غار جیسے گڑھوں میں تیموچن کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ ترغتائی خود اس جوہر تک پہنچ گیا جہاں تیموچن چھپا ہوا تھا۔ اس وقت بھی ترغتائی کے ساتھ چند منگول تھے۔ یہ لوگ بھی اپنی غداری پر شرمندہ تھے، مگر اپنی کسی بات سے اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان منگولوں میں سے کسی ایک نے تیموچن کو دیکھ لیا، اور یہ اپنے مصنوعی تجسس کے ساتھ تیموچن کے پاس پہنچ گیا اور آہستہ سے کہا، بس یہیں خاموش دب کے بیٹھے رہو، میں ترغتائی کو یہیں سے واپس لے جاؤں گا۔ پھر فوراً ہی اس منگول کو خیال آیا کہ تیموچن گھوڑے کے بغیر یہاں سے فرار نہیں ہو سکتا۔ آہستہ سے کہا، کچھ دیر بعد یہاں ایک گھوڑا پہنچا دیا جائے گا، تم اس پر بیٹھ کر کہیں نکل جانا۔ پھر یہ منگول ترغتائی کے پاس واپس آ گیا اور کہا، اس جوہر میں تو کہیں تیموچن کا پتہ نہیں لگتا۔ ترغتائی نے ملول لہجے میں کہا، اگر وہ یہاں نہیں ہے تو کہاں گیا؟ اگر وہ بچ کے نکل گیا تو میں اپنے منصوبے میں ناکام ہو جاؤں گا، اسے پکڑو اور بچ نکلنے کا کوئی موقع نہ دو۔ تیموچن کے پانی میں بیٹھے بیٹھے بری حالت ہو گئی تھی۔ ابھی شام ہونے میں کافی دیر تھی اور رات سے پہلے یہاں سے نکل کے فرار ہونا ناممکن تھا۔ کہیں مغرب کے بعد وہی منگول گھوڑے پر سوار جوہر کے کنارے پہنچا اور آہستہ سے آواز دی، تیموچن موجود ہو یا چلے گئے؟ میں تمہارے لیے گھوڑا لایا ہوں، تم اس پر بیٹھ کر اپنے قبیلے میں واپس جاؤ اور اپنی ماں اولون سے کہنا کہ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اس منگول کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تیموچن جوہر سے نکل کر پتھر کے ایک بڑے ٹکڑے کے پیچھے بیٹھا گھوڑے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے منگول کی آواز سنی اور پتھر کی آڑ سے خوب جائزہ لے کر یہ سمجھ لیا کہ اس منگول کے ساتھ کوئی اور نہیں آیا، تو وہ منگول کے سامنے آ گیا اور گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن تمہیں بھی مل جل کے یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ تم نے کیا، اگر نہ کرتے تو آج ہم اتنے مضبوط ہوتے کہ تائجوت والے بحیثیت حکمران ہم پر مسلط نہ ہوتے۔ منگول نے افسوس کرتے ہوئے کہا، ہم بھی شرمندہ ہیں، تم قبیلے میں پہنچو، ہم بھی ترغتائی کا ساتھ چھوڑ کر بہت جلد اپنے قبائل میں پہنچ جائیں گے۔ تیموچن وقت ضائع کیے بغیر اچک کے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور پھر یہ گھوڑا یاکا قبائل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن بعد ترغتائی کو منگولوں کی وفاداری پر شبہ ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ تیموچن منگولوں کی مدد کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تیموچن کے پہرےداروں کو بلوایا اور ان سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ اسے یہ بتایا گیا کہ ایک منگول شراب کا مٹکا لے کر خیمے کے پاس پہرےداروں کے پاس آیا تھا اور اس نے ان کو اتنی شراب پلا دی کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ رہے۔ تب تیموچن کی آزادی کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ کنگ کی ضربات سے پہلے پہرےداروں کو زخمی کیا گیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس منگول نے ہی ان کی جیب سے کنجی نکال کے تیموچن کو آزادی دلوائی ہوگی۔ اب اس منگول کی تلاش شروع ہو گئی، مگر اس کا بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ اب ترغتائی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ساری شرارت منگولوں کی ہے اور یہ منگول اس کی نظر میں مشتبہ قرار پائے۔ اب وہ کسی منگول پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا۔ 2 دن بعد اس نے اعلان کر دیا، اب ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے، اپنی زمینوں پر چلو، جو کچھ کرنا ہے اس کی منصوبہ بندی بھی وہیں ہوگی۔ خیمے اکھڑنے لگے، پرچم لپیٹ دیے گئے۔ ایک بہت بڑی گاڑی ترغتائی کے خیمے کے سامنے کھڑی کر دی گئی۔ اس گاڑی میں 20 بیل جتے ہوئے تھے اور دونوں پہیوں کے درمیان تقریباً 20 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس پر ایک گنبد نما خیمہ رکھ دیا گیا۔ ترغتائی اپنے مسکن تک اس گاڑی میں سفر کرنا چاہتا تھا۔ بیلوں کی راسیں ایک لڑکی کے ہاتھ میں تھیں
یہی لڑکی گاڑی باندھ تھی۔ اس خیمے میں بیٹھنے سے پہلے ترغتائی نے اعلان کیا، جو منگول میرے ساتھ رہنے میں کسی قسم کی تکلیف محسوس کر رہے ہوں وہ میرا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ مجھے وفادار لوگ درکار ہے۔ متذبذب لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ یہ لوگ تو خود اپنے بھی نہیں ہوتے۔ میں نے سوچا تھا کہ 2 دریاؤں کی درمیانی سرسبز وادی کو میں کسی عمر رسیدہ منگول سردار کے حوالے کر کے واپس چلا جاؤں گا، لیکن منگولوں نے مجھے دھوکہ دیا اور اپنے سردار تیموچن کو فرار کروا دیا۔ فی الحال میں کچھ دن آرام کروں گا، اور جب دوبارہ اس وادی میں آؤں گا تو منگولوں کو مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنے لیے کوئی دوسری وادی تلاش کریں۔ مگر اب یہ سب کچھ ممکن نہیں رہا۔ اب میں جھیل بیکال کی پشت پر مغربی حصوں میں آباد قبائل کو مطیع و فرما بردار کروں گا، اور اس کے بعد جنوب کا چکر لگاتا ہوا مشرق میں آباد تاتاریوں کے سروں پر پہنچ جاؤں گا، اور جب انہیں بھی اپنے قابو میں کر لوں گا تو دریائے کیرولان عبور کر کے دوبارہ منگولوں کی وادی میں داخل ہو جاؤں گا، اور انہیں تابع فرمان کر کے انہیں میں سے کسی کو ان کا سردار بنا دوں گا، اور اس امیر پر سالانہ مالی ادائیگی کی ذمہ داری ڈال دی جائے گی۔ یہ خطرناک اعلان منگولوں کے لیے قابل عمل نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے بیشتر سردار تائجوت قبیلے کے جینے مرنے کے ساتھی ہو گئے تھے۔ لیکن جو منگول یہاں آنے پر شرمندہ تھے وہ ترغتائی کی واپسی کے منصوبے کو اپنے لیے مفید سمجھ رہے تھے۔ انہیں اپنے بچھڑے ہوئے لوگ یاد آ رہے تھے، اپنی وادی کی کشش انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی، انہیں منت سماجت کرتی اولون نظر آ رہی تھی جو ان سب کو روک لینا چاہتی تھی۔ انہیں تیموچن بھی یاد آ رہا تھا، اور انہیں اس وقت تیموچن پر فخر تھا کہ وہ ترغتائی کی قید میں آنے کے بعد فرار ہو گیا تھا، گویا یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ سفر کے دوران یہ پچھتانے والے منگول سب سے پیچھے ہو گئے اور یہیں سے کٹ کٹ کر اپنے قبائل میں واپس چلے گئے۔ ترغتائی کو معلوم تھا کہ مشتبہ اور نیم دلے منگول اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے سفر کرتا رہا۔ اسے افسوس تھا کہ حاصل کی ہوئی وادی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، لیکن وہ اب بھی اس وادی پر دانت لگائے ہوئے تھا، اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جب دوبارہ اس وادی پر قبضہ کرے گا تو بیشتر منگولوں کو قتل کروا دے گا، یہاں تک کہ یہ پھر کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ معزز سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے الیاس سیتاپوری کا ناول چنگیز خان۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہم سے جڑے رہیے۔